اب اس کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا جناب حضرت قاری محمد عارف صاحب جو مدرسہ سبیل الفلاح ہررا موڑ سے تشریف لائے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور 5 منٹ میں اپنی باتوں کو ختم فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم احسن الکلام کلام اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمیں پھر سے دعوت دین الہی عام کرنا ہے، ہمیں پھر سے دعوت دین الہی عام کرنا ہے، جہان کل میں پھر سے دبدب اسلام کرنا ہے، اور جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، اور جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ قرآن اگر دستور نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک لشکر کچھ بھی نہیں۔ پیش کرو اخلاص و مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہے، انکار کا چکر کچھ بھی نہیں۔ حضرات، یہ انعامی اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ اس اجلاس کا مقصد وہ مطلب یہ ہے کہ جن طلباء کی درجات کے حساب سے پوزیشنیں آئی ہیں اور ان کو انعام دیا جائے گا، ان کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے طلباء بھی، دوسرے بچے بچیاں بھی اتنی محنت کریں کہ وہ بھی انعام کے لائق ہو جائیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے مقدس کتاب قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں،
اور تم یہ سمجھتے ہو اور تمہارا خیال یہ ہے یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، یہ میری طرف سے نازل نہیں ہوا، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ اور تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس جیسا قرآن کریم پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سی ادنا چھوکریاں شعراء و ادبا کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہیں، تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہرین فن ہو، اس جیسا قرآن کریم پیش کر دو۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، ارشاد سبحانی ہوتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تم یہ کہتے ہو یہ انسان کا کلام ہے؟ اگر تمام کے تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن کریم پیش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، ایک دوسرے کی حامی و مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ یہ ایک چیلنج تھا، دشمنان اسلام وہ قرآن کے لیے ایک ذری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مٹانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے۔ لیکن دوستوں، اس چیلنج پر سب کو سانپ سونگھ گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ، اپنی زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، سب کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تنہا نہیں لا سکتے، اکیلے نہیں لا سکتے، اپنی عالمی کانفرنس کر لو اور اکیڈمی بنا لو اور تمام کے تمام حمایتوں کو بلا کر اس جیسا قرآن کریم پیش کر دو۔ حضرات، جس قرآن کریم کے خلاف آج دشمنان اسلام، وہ دشمنان قرآن اس مقدس قرآن کریم کے خلاف ناپاک زبانیں استعمال کرتے ہیں، قرآن کریم کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی سازشیں رچتے ہیں، اس قرآن کریم کو، اس قرآن کریم کو، جس قرآن کریم کو ہم اور آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ہمارے بچے مدرسوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسی قرآن کریم کے متعلق آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھ اور سکھائے۔ کہیں اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ آگے فرمایا اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو تو پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے۔ کہیں اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ کل قیامت کے دن جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت میں صاحب قرآن سے کہا جائے گا اے صاحب قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا، اور تیرا آخری مقام، آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ یہی ایسا قرآن کریم ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احسن الکلامی کلام اللہ، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پورے طور سے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی تعلیم دیں، اس کے بعد دنیاوی تعلیم میں ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔